کوشش کرتے ہیں اللہ کی طرف سے ویسے ہی پکڑ آ جاتی ہے، بے شک وہ حلال چیزوں میں ہو، حرام چیزوں میں تو اللہ کی طرف سے پکڑ اور عذاب ہے ہی، لیکن حلال چیزوں میں ایک تو اس کا تعلق قوم کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے، دوسرا ظاہر بات ہے جیسے مولانا صاحب نے فرمایا، چینی آپ ایک اندازے کے حساب سے سمجھ لیں، 2 دن پہلے آپ کو 5,000 روپے کا بیگ مل رہا ہو، دوسرے اور تیسرے دن آپ جاتے ہیں کہ وہی 5,000 بیگ آپ 7,000 8,000 روپے کا مل رہا ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی کل تو ہم نے 5,000 کا لیا تھا، آج ہمیں 7,000 کا کیوں مل رہا ہے؟ پریشان ہوتا ہے نا تاجر حضرات ہے، میں خود ایک تاجر ہوں، ایک دن پہلے جا کے مال لے لیتے ہیں، دوسرے دن پتہ چل جاتا ہے جس ریٹ پہ ہم بیچ رہے ہوتے ہیں اس سے تو 10 روپے فالتو میں مل رہا ہے۔ یہ جو کام ہو رہے ہیں یہ کوئی انگریز آ کے نہیں کرتا، گالیاں حکمرانوں کو تو دیتے ہیں، ہماری عوام کہتے ہیں کیا کریں فلاں کا پارٹی کا نام لے کے کرتے ہیں نا اس کا ناس ہو، لیکن کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے یار اس معاشرے کا میں حصہ ہوں، اس میں میرا کتنا کردار ادا ہوتا ہے؟ ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ مسجد سے نماز پڑھتے ہیں، 4 آدمی باہر نکلتے ہیں، گلی کے کسی کونے میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ منظر آپ بھی دیکھتے ہیں، میں ایک مسجد کا امام ہونے کے ناطے میں بھی دیکھتا ہوں، کھڑے ہوتے ہیں گلیوں کی صفائی نہیں ہوتی ہے، یہ فلاں عورت ہوتی ہے گھر ڈال دیتی ہے، یہ بندہ جو ہے یہ کرتے ہی بات۔ کبھی ہم نے سوچا جس معاشرے کی برائیاں ہم بیان کرتے ہیں اس معاشرے کو ٹھیک کرنے میں ہمارا کتنا کردار ہے؟ ہم نے سوچا ہم نے کتنے تاجر بیٹھے ہیں، روز مرہ کی جو چیزیں خردنوش ہمارے استعمال ہوتے ہیں، کرانہ اسٹور والے آپ کتنے بیٹھے ہیں، مال شاپ ہوتا ہے، ہم میں سے ماشاءاللہ حسن ظن رکھ کے کہتا ہوں شاید آپ میں سے کوئی ایسا نہیں کرتا ہوگا، لیکن لوگ کرتے ہیں، جو ہی دیکھتے ہیں نا پیچھے مارکیٹ میں مال شاپ ہوتا ہے، ابھی جو قیمت خرید ہے اس خرید کے باوجود اس کو 10 روپے بچ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب سنتے ہیں نا لاہور میں اس کا ریٹ 60 روپے ہو گیا، یہاں پڑے پڑے ایک بیگ کے اندر 2,000 روپے سے منافع ہو جاتا ہے، کیوں؟ یہ قیمت خرید وہاں جو اس نے پہلے خریدا ہے اس سے بڑھ کر دے کر 10 روپے بچتے تھے، لیکن جب اس نے سنا پیچھے ریٹ بڑھا ہے اسی ریٹ پر آگے دینا شروع کر دیتے۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ بھائی اس معاشرے کا حصہ ہونے کے ناطے خیر خواہی کے طور پر، خدمت خلق کے طور پر میں بھی اس کام کو کروں، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، ہم صرف حکمرانوں کو برا بلا کر دیتے ہیں، ہم صرف کوئی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ غیر مسلموں کی سازش ہے، لیکن کبھی سوچتے نہیں یار ہم مسلمان ہونے کے ناطے یہ جو 4 آدمی گلی کے کونے کے کھڑے ہو کر باتیں کر رہے تھے ان میں سے ایک آدمی یہ تہیہ کر لے کہ یار معاشرے میں جھوٹ بہت بولا جاتا ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ میں تہیہ کریں، ایسا کریں گے تو انشاءاللہ جھوٹ ختم ہو جائے گا۔ ان 4 آدمیوں میں سے ایک آدمی یہ کہہ دیتا ہے یار روزانہ گلی میں گن ہوتا ہے، میں یہ کوشش کروں گا کہ اپنے اہل خانہ کو سمجھا دوں کہ اس گلی میں گن نہ پھینکا کریں، ایک برائی ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر معاشرے گلی میں یا بازار میں چلے گئے 4 تاجر بیٹھ کر دوسروں کو برا بڑا کہتے ہیں، ان 4 تاجروں میں سے یا جو بیٹھ کر 2 4 10 20 جو بھی ہیں یہ تہیہ کریں کہ میں ناپ توڑ میں کمی نہیں کروں، برائی ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن صرف یہ چکری روڈ والے کرنے سے نہیں، بے شک دنیا کے جس کونے میں مسلمان یہ تہیہ کر لیں، اور یہ برائیاں خاص کر مسلمانوں میں ہیں، گورے کے اندر یہ چیز نہیں ہے، یقین جانے ان کے اندر ایک کمی ہے ایمان کی، ورنہ نیکیوں میں کئی گناہ ہم سے آگے ہیں، وہ کام نیکیوں والے کرتے ہیں، دھوکہ فراڈ سے کام نہیں کرتے۔ یورپ کا ایک واقعہ ہمارے وہاں سب سنا رہے تھے کہ میں ایک جگہ گیا تو وہاں کی بولی مجھے نہیں آتی تھی، میرے ساتھ ترجمان تھا، انہوں نے ٹیکسی کرائی، میں ٹیکسی میں بیٹھ کر کچھ راستہ ہم نے طے کیا، تو راستے میں جا کر جو ڈرائیور تھا اس نے میٹر بند کر دیا، گاڑی کا جو میٹر ہوتا ہے بند کر دیا، کچھ سفر طے کرنے کے بعد اس نے میٹر آن کر دیا، کہتا اس کی بولی مجھے آتی نہیں تھی، گپ شپ میں نے لگائی نہیں، کہا آگے جا کے کوئی ترجمان ملے گا تو ان سے پوچھوں گا۔ وہاں جب پہنچے ان کے ہاں
جو گاڑی ٹیکسی ڈرائیور ہوتا ہے اس کی ایک تعظیمت اچھی ہوتی ہے کہ جو گاہک آتا ہے اس کو ذرا جھک کے سلام کرتے ہیں ایسے تعظیمت. تو اس نے مجھے اس طرف سے بٹھایا سارا کچھ، یہ بھی میں نے نوٹ کیا، یار بڑی اچھی بات ہے تو گوروں کا ملک کتنے ادب سے پیش آتا ہے. وہاں جب اترے تو میں نے جو اپنے قریب بھی تھے جو بولی مجھے ترجمات تھے، میں نے ان سے پوچھا، اس سے یہ پوچھیں میں نے اس کے ساتھ سفر کیا، اس نے فلاں جگہ پر آ کر میٹر بند کر دیا اور کچھ سفر کرنے کے بعد اس نے میٹر آن کر دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سے پوچھے. اس گھوڑے کا جواب سنیں، صحابی نہیں ہے اور تابعی بھی نہیں ہے، تابع تابعین میں سے بھی نہیں ہے، کوئی ولی اللہ نہیں ہے. ہم کہیں نا پیران پیر کا مرید تھا، ایسا بھی کوئی نہیں ہے. ہاں اس صدی کا مسلمان بھی نہیں ہے، گورا ہے، ایمان اس کے قریب سے بھی نہیں گزرا ہے، لیکن ان کی جو بددیانتی سے بچنے کا اور ان کا جو ذہن ہے کہ لوگوں کو خدمت کرنی ہے، دھوکہ فرار نہیں کرنا ہے، کتنا اچھا ذہن لے کے بیٹھے. اس سے جب پوچھا کہ میٹر کیوں بند کیا گیا تھا، آپ نے کیوں بند کیا، تو اس نے جواب کتنا زبردست دیا. اس نے کہا جو میں سفر طے کر رہا تھا، راستے میں کوئی یو ٹرن آ رہا تھا، مجھے وہاں سے مڑنا تھا ان کو لے کر، تو وہاں سے راستہ ان کی جو منزل تھی وہاں تک قریب کا تھا، لیکن میری ایک کوتاہی کی وجہ سے یو ٹرن میں نے چھوڑ دیا، میں کچھ آگے سے جا کر مڑ رہا تھا، وہ غلطی میری تھی، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ وہ جو میری غلطی کے پیسے ہیں اس میرے فلائٹ گاہ کے اوپر نہ جائیں. اب دیکھ لیں، صرف ایمان کی کمی ہے، یقین جانے ایمان کی کمی ہے. ایمان ہو، ایک مثال سے آسانی سے آپ کو سمجھ آ رہی، فرسٹ ایئر کا پیپر دے رہے، پیپر میں آیا ہے کہ پہلا سوال لازمی ہے، میٹرک کا سوال لے تو امتحان لے لیں، پہلا سوال لازمی ہے، پہلا سوال حل ہونے کے بعد باقی سوالوں کے نمبر دیے جائیں گے. اب بچے نے پیپر حل کر دیا، پہلا سوال نہیں کیا، باقی کی سوالوں کی وقت نہیں ہے، باقی سوالوں کے جواب جیسے اچھے حل کیے وقت نہیں ہے. اسی طریقے سے ان کافروں کی مثال بھی ایسے ہے، صرف ایمان لانے کی دیر ہے. ان تمام تر نیکیوں، یہ تمام تر نیکیاں قابل قبول تب ہوں گی جب ایمان ہوگا، جب ایمان ہوگا. ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کی سارے کی جو محنتیں خسارے پہ جا رہی ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ امت کو جنت میں لے جانے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ایماندار بنانے کے لیے. اگر ان کے اندر ایمان آ جائے تو جنت میں جانے کے لیے سگڑ نہیں لگنے، ان کو جنت کا ٹکٹ ہو چکا ہے، نیکیوں میں وہ اتنے آگے ہیں، ان کے اندر دھوکہ فرار نہیں ہے. پاکستان کے مریض لے کر جائیں ہسپتالوں میں، جب تک آپ نے 1.5 لاکھ جمع نہیں کرائے ہیں، ہارٹ انٹرنیشنل یا دوسرے جو دل کے بڑے بڑے جہاں پہ لاکھوں روپے لگتے ہیں، داخلہ نہیں ملتا. ملتا ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں پیسے جمع کرانے پھر ایڈمٹ ایسے ہوتا ہے. لیکن آپ کو بتاؤں گوروں کا، امریکہ کے ٹیکسس ایک جگہ ہے، میں وہاں کچھ بچے میرے پاس پڑھتے تھے، ہمارے عزیز تھے، ان کی والدہ نے بتایا کہ ہماری جب والدہ یہاں پہ میرے ساتھ بہو بیمار ہوئی تو میں ہاسپٹل لے کے گئی تو ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن گوروں کا ملک ہے. کہتی ہے میں برقع پوش ہونے کے ناطے میں برقعے میں تھی، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یو آر مسلم، یس، انہوں نے بولا، میں نے بتایا کہ میں مسلمان ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ان کو ایڈمٹ کر لیں، پیسے آپ بعد میں قسطوں میں ادا کرتے ہیں. گوروں کا ملک ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ برائیاں ہمارے اندر ہیں، ہم ملبہ ڈالتے ہیں حکمرانوں کے اوپر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہمارے سامنے نہیں ہیں. ہمارے اعمال جیسے ایسے حکمران ملیں گے. آج ہم یہ تہیہ کر لیں، اپنے اندر سے برائیاں ختم کر لیں، تو آنے والے دور میں حکمران اچھے آئیں گے. اگر ہم اپنے اعمال ٹھیک نہیں کریں گے تو آنے والے یہ تلک الایام نداولها، یہ دن بدلتے رہیں گے، پتہ نہیں آنے والا اس سے ظالم آئے، اور وہ ظالم ہماری وجہ سے آئے گا، ہمارے اعمال ایسے ہوں گے. جھوٹ فریب، یہ ریڈی والا بھی جھوٹ بولے اور لاکھوں کھربوں کی دکان والا بھی جھوٹ بولے، گانے سنے ریڈی والا بھی اور دکاندار بھی سنے، اچھا گاڑی والا بھی سنے، سائیکل والا بھی سنے. گناہ ہم چھوڑ نہیں رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے رحمت نہیں آتی ہے. رحمت کیسے آئے گی؟ ہم جب گناہوں سے بچتے نہیں ہیں. گناہوں سے بچیں گے تو اللہ کی طرف، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی. عام آدمی ہیں،
دکان میں بیٹھا ہوا ہے، آپ میں سے تاجر ہے، نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، لیکن آپ کا پڑوس نماز کے لیے نہیں آ رہا ہے، گانے سن رہا ہوتا ہے. آپ نے تو نماز پڑھ لی لیکن وہ نہیں. آپ کے اندر ذرا پر کوئی ایمان کی جھلک اتنی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے رحمت کی نظر سے دیکھا، آپ کو مسجد میں بلا دیا. اس کے اندر وہ نہیں تھی طرف، اللہ نے اسے نہیں بلایا. اور یہ جو مسجد میں بھی آتا ہے یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں آتا ہے، اللہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اسے بلا لیتے ہیں. اسی وجہ سے کسی کو ہفتے میں ایک دفعہ آنے کی توفیق ہوتی ہے، کسی کو 5 وقت کی نمازوں میں آنے کی توفیق ہوتی ہے، اور کسی کو سال میں ایک دفعہ عید پر آنے کی. اور کہیں تو بدبخت ایسے ہوتے ہیں اس وقت بھی نہیں آتے. یہ کب ہوتا ہے؟ ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک چھوٹا سا ڈبہ، دوسرا گناہ کرتا ہے 2 ڈبے، کرتے 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 دل داغدار ہو جاتا ہے، پھر نیکی کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. اسی طریقے سے ذخیرہ اندوزی میں بھی اب ایسا ہو گیا، ہم نے چھوڑا ماچس کی ڈبی سے، ہم نے شروع کرتے 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 چینی کے بیگ تک، آج آٹے کا بحران پورے ملک میں. کس وجہ سے؟ ہماری وجہ سے. ہم نے اپنے اعمال درست نہیں کیے اور ہم گالیاں حکمرانوں کو، برا بلا حکمرانوں کو تہیا کر لیں. انشاءاللہ العزیز ہر آدمی یہ سوچے. دیکھیں کچھ عرصہ پہلے 2000 تھا، آج 2023 ہو گیا. کچھ کی عمریں 60 سال کی ہوگی، کچھ کی 23 سال کی ہوگی، لیکن وقت گزرنے میں ٹائم نہیں لگتا. ایسے لگتا ہے کہ کل 2000 تھا، آج 2023 ہو گیا. یہ وقت گزر جائے گا، یہ حکمرانوں کا ظلم بھی نہیں رہے گا، یہ رایا بھی نہیں، یہ آٹے کا بحران بھی نہیں رہے گا، یہ چینی کا بھگتان بھی نہیں رہے گا. لیکن جب مسلمان ہے، ایمان اس کے اندر ہے، ایمان، اللہ اس ملک کو سلامت رکھے. جب تک پاکستان ہے یہ اس پر اللہ کا ہی کرم ہے. آنے والے کھاتے گئے لیکن اللہ کے نام کی وجہ سے یہ چل رہا ہے. تو پاکستان سلامت رہا، آٹا بھی وافر مقدار میں ملے گا، چینی بھی ملے گی، لیکن پاکستان کا مسلمان ایماندار ہونا چاہیے. پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کو اپنے لیے خیر خواہی سوچنی چاہیے کہ شاید میری وجہ سے ہمارے حکمران ہمارے اوپر مسلط ہوئے. میں تہیا کر لوں کہ میں دکان میں جب بھی تجارت کروں گا، چیز جو بھی ہوگی ایبدار بتا کر دوں گا، اس میں یہ فلاں عیب ہے. اب ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں، ہمارے جو تاجر برادری میں بھی چیز دے دیتے ہیں، آنے والے وقت پر جب واپس لے کے آتے ہیں اس پہ یہ نقص ہو گیا، یہ نقص. اس کی شرعی اصول ہونے چاہیے. شریعت نے ہمیں اصول دیے، ان اصول قواعد و ضوابط کے طور پر ہم جب تجارت کرتے ہیں تو شریعت ہمیں اس میں خیال 3 دن دیکھنے کا حق بھی دیتی ہے. ہم بتا کر لے جائیں اور دینے والا اس کے اندر جو خامیاں ہیں بتا کر دے دیں. یہ عیب ہونے کی ویسے 4000 اس کی قیمت ہے، فلاں عیب کی وجہ سے اس کپڑے میں تھوڑی سی کٹنگ ہے، یہ جوتے ہیں اس میں تھوڑے سے سلائی کی ٹیڑھی میڑھی ہوئی، اس وجہ سے اتنی کم قیمت بتا کر دے دیں. یہ ہوتی ہے ایمانداری. مسلمان کو تاجر، صحابہ کرام نے تجارت کی ہے، اولیاء اللہ نے تجارت کی ہے، سب کا ہم سنتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ پڑھا بھی ہے صحابہ کی تجارت کی طریقہ کار کیا تھا؟ بتا کر. بکری خریدی صحابہ نے کہ دوسرے سے خریدی؟ بتایا بھائی میں 3 دن گھر والوں سے مشورہ کروں گا، اس کی دودھ کی جو مقدار آپ بتا رہے ہیں اس میں یاد کے مطابق ہوئی تو میں خریدوں گا، نہیں تو 3 دن کے واپس. صحابہ نے یہ نہیں کہا 3 دن کے بعد کمزور ہو کر آئی ہے میں واپس نہیں کروں، نہیں. کیونکہ یہ جو چیز واپس کرنے پر بھی جو ہے نا صحابہ کے واقعی. تو تاجر برادری اپنے اندر ذخیرہ اندوزی سے بچیں. اس کے وبال آپ نے مولانا سے سنے. اور یہ چند میں نے ٹوٹی پھوٹی معاشرے کی باتیں اس لیے بتائی ہیں تاکہ ہمارے اندر ہو یار ہم جیسے مسلمان ہیں، ہم جیسے انسان ہیں جو یہ نیکیاں کر رہے ہیں، جو لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، ذخیرہ اندوزی سے بچ رہے ہیں، یہ بھی ہم جیسے انسان ہیں. ہم یہ تہیا کر لیں کہ ہم ذخیرہ اندوزی نہیں کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، نماز کی پابندی کریں گے. باقی بے پردگی کے جو معاشرے میں وبال آیا ہوا ہے اس سے ہم بچیں گے. اپنے اہل خانہ کو ہر آدمی، مولانا نے آپ کو دروس کے اندر اللہ ان کو ان کے علم میں عمل میں برکت دے. ہم نے تو ان سے بہت کچھ سیکھا، میرے کلاس فیلو بھی ہیں، لیکن اللہ نے ان کو بہت علم سے نوازا ہے. آپ مستفید ہوتے رہتے ہیں. عورت کا جو بے پردگی پر انہوں نے دروس دیا اور اس پر بات انشاءاللہ تفصیل سے خود بھی کریں گے. لیکن آج معاشرے کے اندر جو ہمارے بگاڑ پیدا ہوا ہے، ایک وبال انٹرنیٹ کا ہے، دوسرا وبال یہ بے پردگی کا ہے. تو ہر آدمی یہ تہیا کر لیں اپنی ماں، بیٹی، بہو کے لیے پردے کا اہتمام. یار شرعی پردہ پورے طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں تو جو باہر بازاروں کی طرف نکلتے ہیں اس میں جو پورے چادر اوڑھنے کا اہتمام کر کے
چلو جس سے پورا جسم ڈھکے. آج کا جو برقع پہنا جاتا ہے اس برقعے کے لیے بھی برقعے کی ضرورت ہوتی ہے. اس وبا سے اس گناہ سے بچیں. اللہ رب نے جو ٹوٹی پھوٹی باتیں کی ہے اس پر مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت